تو علی اللہ یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. وہ چھپا ہوا خزانہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. تو جو شریعت ہے وہ تو ظاہر ہے، اور ظاہر کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی، سب چیز ظاہر ہوتی ہے. چونکہ ہم علی اللہ کے ماننے والے ہیں اور علی اللہ کا خزانہ چھپا ہوا خزانہ ہے، یعنی کہ ہمارے مذہب کے جو باطن ہے وہی علی اللہ کا چھپا ہوا خزانہ اور اس کے راز اور اسرار ہیں. جس طرح سے امام کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، جو کہ آشکار ہے، ظاہر ہے، موجود ہے، ہمارے سامنے ہے، اناؤنسڈ ہے، پھر بھی اس کو پہچاننا اگر اتنا مشکل ہے تو ایسے امام کو پہچاننا جو امام قائم ہو، جس کو پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، اس کو پہچاننا آسان نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے پیچھے جو قیامت چھپی ہوئی ہے اس کو تو پہچاننا تقریباً ناممکن ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، جس کے لیے مولانا نے اپنے پہلے ہی فرمان میں اپنی اتنی چھوٹی عمر میں فرمایا کہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ معجزات کو دیکھیں گے اور یقین کریں گے. جو بے ایمان لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے لیکن یقین نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کے رازوں کو وہ لوگ پائیں گے جو ایمان کے اندر مضبوط ہے. کیوں مضبوط ہے؟ کیا مطلب مضبوط ہے؟ کیونکہ جب یہ راز ملتے ہیں نا ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، لیکن جو مضبوط ہوگا نا اس پر قائم رہے گا. بولے گا نہیں، یہ اگر مجھے امام نے بتایا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، ضرور اس کے پیچھے راز. اس کو کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی، یعنی کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ اسٹڈی ہوتا ہے، کبھی بھی وہ یوں نہیں ہوتا. وہ جیسے میرے کے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے رازوں کو جاننے کے بعد بھی وہ جماعت سے میں یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے جیسا کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں بورے منے فیرو. کہ کوئی دیکھے نا سامنے والا بولیں گے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو بولا بالا آدمی ہے، اس کو کیا پتہ کیا ہے. پتہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر اس نے کتنے کتنے بڑے بڑے امام کے رازوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ بورے من سے اپنے مذہب کو پالنا. یہ ہے بورا من. بورا من کا مطلب بیوقوف نہیں ہے، بورا من کا مطلب ہے بی ہمبل، سادگی سے، خاموشی سے، وداؤٹ شوئنگ آپ اپنے دل کے اندر تمام امام کے رازوں کو رکھیں. اور ایمان ایسا مضبوط کہ کتنے بھی بڑے راز سامنے آئے ایمان ڈگمگاوے نہیں. ایسا ایمان مضبوط، پہاڑ کی طرح، درخت کی طرح نہیں کہ کبھی یوں تو کبھی یوں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اب امام کے راز آپ دیکھیں کہ آدم کے قصے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کا ایک ظاہری پہلو ہے، اس کا ایک باطنی پہلو ہے. چاہے آپ موسیٰ کے قصے کو لیں، وہ بھی ظاہر میں علم کو ڈھونڈنے کے گئے تھے. آپ ابراہیم کا قصہ لیں یا آدم کا قصہ لیں، تو آدم کا آج ظاہری قصہ پہلے ہم تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کا باطن کا قصہ سمجھ سکیں. اور ان کا ظاہر کا قصہ اور اس زمانے کے آدم کا ظاہر کا قصہ تقریباً سیم ہوگا. اس کا باطن کا قصہ اور اس آدم کا باطن کا قصہ 100% سیم ہوگا. کیونکہ ظاہر کے اندر چونکہ دنیا بدلتی رہتی ہے تو کچھ واقعات بدلتے رہتے ہیں. اور پہلے میں آپ کو 2-3 پیغمبروں کی مثالوں سے ان واقعوں کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو لگے کہ کس طرح سے تھوڑا چینجز ہوتا ہے. آدم کو خداوند تعالیٰ نے جنت میں رکھا. یہ بات وہی ہے جو محمد کے لیے کی کہ وہ معراج پر گئے تھے، لیکن دیکھا ورڈ چینج ہو گئے. یہ وہی بات تھی جو بی بی مریم اور عیسیٰ کے لیے فرمایا کہ تم دونوں اونچی ہموار جگہ پر رہو اور اس میں سے جو چائے کھاؤ پیو. اور آدم کو بھی یہی کہا تھا تم اور تمہاری بیوی ہوا اس جنت میں رہو. وہاں پر کون سا ورڈ یوز ہوتا تھا؟ اونچی زمین پر، ہموار زمین پر.
यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ? जन्नत में। तो देखा, थोड़ा 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 आपको फर्क नजर आएगा। क्यों? कि ज़माने के अंदर, ज़माने के लिहाज से लैंग्वेजेस और चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन बातिन के अंदर ना तो आदम के किस्से के अंदर कोई फ़र्क है, ना मूसा के किस्से के अंदर। नोवा की किश्ती जिस कोई चूती पे जाके लगी थी, ये वही जन्नत थी जो आदम की जन्नत थी, और ये वही महराज थी जो मोहम्मद की महराज थी, और ये वही हमारी ज़मीन थी जिस पर मरियम और ईसा रहे थे। ये सब एक ही बात हो रही है। लैंग्वेजेस, स्टोरीज आर डिफरेंट, बज़ाहिर बातिन 100% से। ठीक है, अच्छा, आए हम आदम के किस्से पर। आदम एक खेरूत था, बहुत ही सीधा साधा, उस ज़माने के इमाम का एक मुरीद था। जब उन्होंने अपनी उम्र को पहुँचे और यंग जवानी के अंदर ही, कोई 18-20 साल के अंदर, जब इमाम ने कहा कि मैं कुछ लोगों को इसमें आज़म देकर उसकी तरक्की करना चाहता हूँ, तो जमात खाने में, उस ज़माने का जो भी नाम था जमात खाने का, ज़रूरी नहीं उसका नाम जमात खाना हो, जिस तरह से मरियम के किस्से में जमात खाने को हैकल कहा गया है, ठीक है, जमात खाने का जो भी नाम था, लेकिन इमाम के हुजूर में कुछ मोमिनों को बुलाने का हुक्म हुआ। यानी कि कहा गया कि आज जो है हम बड़े काम करेंगे, यानी कि इसमें आज़म का इनकी नायत होगी। लेकिन साथ साथ में मौला ने यह भी फरमाया कि इसमें से मैं एक ऐसे मोमिन को एक ऐसा इसमें आज़म देने वाला हूं कि जिससे वो इतनी तरक्की करेगा कि वो मेरे बाद मेरा खलीफा बन जाएगा। जब ये बात उस ज़माने के लीडरों ने सुनी, जिसको कुरान में क्या कहा गया, फरिश्तों ने सुनी, तो उन्होंने कहा कि आप किसी मुस्तजीब को क्यों ये बोझ डालते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप मुस्तजीब के ऊपर बोझ डालेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे। वो ऐसा करें कि ये काम आप हमको दे दें, आप हमको ये काम दे दें, हम आपकी खिलाफत को आगे बढ़ाएंगे। तो मौला ने क्या फरमाया कि नहीं, जो बात मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, जाओ और तुम मिट्टी को ले आओ, यानी कि कुछ मोमिनों को। तो पता चला कि आदम भी अकेले नहीं थे इसमें आज़म को हासिल करने में, वहाँ पर भी बहुत सारे मोमिनीन थे। जिस तरह से इस मरतबा आप दरबार में देखा 2000 लोगों ने एक साथ इसमें आज़म हासिल किया, किसी हॉल में 1500 लोगों ने हासिल किया, किसी हॉल में 800 लोगों ने हासिल किया, करते करते पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने इसमें आज़म को हासिल कर लिया एक ही महीने 2 महीने के अंदर। इसी तरह से आदम के ज़माने में ये हुआ। अब इन सब में रेस लगी। क्यों रेस लगी? क्योंकि उनको पता था कि हम में से एक कामयाब होने वाला है। देखिए, किसी को पता नहीं था कौन कामयाब होने वाला है, ना तो आदम को पता था, ना ही किसी और को पता था, और ना ही इब्लीस को पता था। और खुदावंद ताला फरमाता कि मैंने अपने दोनों हाथों से उसको 40 सुबह के अंदर गूंदा, उसको मोल्ड किया, उसको फैशन किया, उसको ठीक ठाक किया। और ये करते हुए ये फरमाते थे कि जब मैं उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूं, अब यहाँ रूह जो है ना वो कोड वर्ड है नूर का, यानी कि जब मैं अपना नूर उसके अंदर रख दूं तब तुम उसको सजदा करना, उससे पहले नहीं। तो इब्लीस ये समझता था कि चूंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा बुलंद दर्जा रखने वाला, यानी कि उसके दर्जा जो ना बुलंद थे ऑलरेडी, यानी कि वो मुस्तजिब नहीं था, वो ऊपर के दर्जे पर था। चूंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बुलंद दर्जा रखता था, तो वो ये समझता था कि ये खिलाफत जो है ना वो मुझे मिलने वाली है। यहाँ वो ये समझता था कि इसका हक मैं रखता हूँ, और यहाँ पर उससे गलती हो गई। क्या बोलते हुए? कि इसका हक मैं रखता हूँ, यानी कि ही लॉस्ट हिज हम्बलनेस, इसकी जो ह्यूमिलिटी थी ना वो लॉस कर गया।
اور وہ انتظار کرنے لگا اور وہ لالچ کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میری باری آنے والی، میرا نام آنے والا ہے. اسی لیے اس نے پہلے دن، دوسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن آبجیکشن نہیں اٹھایا کہ اگر کسی اور کو ملا تو میں سجدہ نہیں کروں گا. ایسا کیوں نہیں بولا اس نے؟ ورنہ اس کو پہلے سے بولنا چاہیے تھا کہ اگر کسی مستجیب کو ملے گا تو میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ 100% شور تھا کہ وہ اسی کو ملنے والا ہے. اس نے غرور کیا اپنے علم کے اوپر، یہ سوچتے ہوئے. اب چونکہ یہ غریب جو کیا نام تھا، تخم بن بجالہ، یہ مومن شخص ایک کھیرود تھا، بڑا محنتی تھا اور ایمانداری سے اپنی عبادت کرتا تھا. اب یہاں پر انڈر لائن ورڈ ہے ایمانداری سے. کیا مطلب ہے ایمانداری سے عبادت کرتا تھا؟ کیا کوئی بیماری سے بھی عبادت ہوتی ہے؟ اگر ایمانداری سے کرتا تھا اس کا مطلب دوسرے لوگ پوری ایمانداری سے نہیں کرتے تھے. دوسرے لوگ پوری ایمانداری سے نہیں کرتے تھے، یہ ایمانداری سے اپنی عبادت کرتا تھا. اور وہ برابر 4 بجے نہیں، 3 بجے بھی نہیں، وہ نوافل کی عبادت کرتا تھا. یعنی کہ 2 بجے، 1 بجے، مڈ نائٹ پر اٹھ کر وہ اپنی عبادت کرتا تھا. کیوں کہ وہ خداوند تعالیٰ کے قول کو جانتا تھا کہ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے عبادت کے ذریعے سے. کیا میں نے کہا؟ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا عبادت کے ذریعے سے مگر نوافل کے ذریعے سے. یعنی کہ ایمانداری کی عبادت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جتنی فرض کی ہے اس سے زیادہ آپ کریں، اس کو ایمانداری بولتے ہیں. ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا وہ تول کر کے وہ آپ کو راشن دیتے ہیں، چاول ہے، دہی ہے، یا جو بھی ملک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پورا کرنے کے بعد تھوڑا سا یوں کر کے اوپر سے یوں ڈالتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں ایمانداری کرنا تول میں. That's what ایمانداری ہے. کہ پورا بھر دیا اس نے، 1 کلو آپ نے مانگا اور 1 کلو کے بعد اس نے یوں کر کے تھوڑا سا چھڑکا. اس کو بولتے ہیں ایمانداری. کہ خدا نہ خواستہ تول میں کم نہ ہو جائے. اس کو مذہب کی لینگویج میں نوافل کہتے ہیں. کہ وہ بار میرا دھیان نہیں لگے 4 سے 5، وہ بار 4 سے 5 میں کھڑا ہو کے چائے پینے چلے جاؤں، وہ بار 4 سے 5 کے درمیان کوئی کھانسی کھا رہا ہے، میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے، وہ بار آج میں ٹائم پہ نہیں پہنچا 4 بجے، وہ بار میرے کو نیند آ گئی، میرے کو خیالات آ گئے. کسی کتنے انٹرنس ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایمانداری سے جلدی اٹھتا تھا تاکہ وہ اپنی عبادت کو امام کے فرمان کے مطابق پورا کر سکے. ناٹ اونلی دیٹ کہ جماعت خانے کے اندر کیا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے. اگر جماعت خانے میں آپ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو کبھی کبھی جو ہے جب آپ کو نوافل کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، جس میں آپ زیادہ گھنٹے ایسے طریقوں سے عبادت کریں کہ آپ کا دھیان بالکل نہ بھٹکے اور آپ جو ہے وہ نوافل کے اتنے سارے گھنٹے کریں. That's a good یہ ایک اچھا طریقہ ہے سوچنے کا کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ریممبر کہ عبادت سے پہلے گریہداری بھی ضروری ہے، اور جماعت خانے میں بیٹھ کے آپ گریہداری نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ منیمم 3 بجے اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کچھ تسبیح کر کے کچھ گریہداری کر کے پھر آپ 4 بجے عبادت کا آغاز کر سکیں. چاہے پھر وہ جماعت خانے میں ہو تو اچھا ہے، کیونکہ جماعت خانے میں آپ کے چانسز جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیوں ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر دوسرے لوگ جو عبادت کر رہے ہیں اس کا اثر بھی آپ کی عبادت پہ پڑتا ہے، اینڈ وائس ورسا، آپ کی عبادت کا اثر ان کی عبادت پہ پڑتا ہے. تو کبھی ہم کو عبادت میں بہت مزہ آتا ہے،
کیوں کہ وہاں پر کوئی اچھا عبادت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. کبھی ہم کو عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے اور اس کا ریزن بھی یہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کوشش کر کے جماعت خانے میں جا کے عبادت کرنی چاہیے. اچھا واپس آ جاتے ہیں ہم آدم کے قصے میں. تو وہ اپنی پوری ایمانداری سے نوافل کی عبادت کیا کرتا تھا اور اس نے اپنے اسم اعظم کو پڑھنے میں تمام دوستوں کے اندر جو بھی اس زمانے کے اندر لوگ تھے جو بہت ہی کم تھے اس کے اندر اس نے سبقت لی. اس نے اس ریس کو جیت لیا اور اس نے بہت ہی کم عمر کے اندر اسم اعظم کو کمپلیٹ کیا. جب اس نے اپنے اسم اعظم کو کمپلیٹ کیا تو بباطن اس کے اندر امام کا نور اجاگر ہو گیا. قصے میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر خدا نے اس کے اندر نور پھونکا اور یہاں پر بات ختم ہو گئی. یعنی کہ قصہ ہی ختم ہو گیا. کچھ لوگوں نے سجدہ کیا, کچھ لوگوں نے سجدہ نہیں کیا. وہ اپنے گھر پہ کیا, یہ اپنے گھر پہ کیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایکچولی پروسیس ہے کہ جب اس کو پہلا نور نظر آیا ہوگا اس کے بعد اس نے اور محنت کی ہوگی. کرتے 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 ایک دن اس کے اوپر قیامت برپا ہو گئی ہوگی. یعنی کہ اس کے باطن کے سارے پردے ہٹ گئے ہوں گے اور وہ کس مقام پہ پہنچا ہوگا؟ وہ معراج کے مقام پر پہنچا ہوگا. اور جب وہ وہاں پہنچا ہوگا تو خدا تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اس کو کہا ہوگا کہ اب تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جو اس میں سے چاہے کھاؤ پیو. تمہارا سارا علم تمہارا ہوا. سارا علم یعنی کہ سارے راز وہ تمہارے ہوئے. اب یہاں پر جو ایک کانسیپٹ کو کریکٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اس نے گندم کا دانہ کھا لیا یعنی کہ اس نے ایک ایسا علم لے لیا کہ جو اس کو نہیں لینا چاہیے تھا, یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس نے ایک ایسا علم دے دیا جو اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے یہ کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ اس نے کوئی علم لے لیا تھا جو اس کو نہیں لینا چاہیے تھا. مطلب جس طرح خدا نے کہا تھا کہ اس درخت سے دور رہنا. مت کھجا. ہاں تو کھانے کا جو مطلب یہ ہوتا ہے, گندم کا دانہ کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور کو نہیں دیں گے, یہ علم کسی اور کو نہیں دیں گے. کیونکہ آدم کے لیے اگر کوئی ایک علم نہیں تھا اس کا مطلب تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا. یعنی کہ آدم کے لیے اگر ایک علم نہیں تھا اور اس کو یہ علم لینے کے لیے منع تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کمپلیٹ نہیں تھا. نور مکمل نہیں ہوا تھا. اس کا نور مکمل نہیں ہوا تھا. ایسا نہیں تھا. آدم کا نور مکمل تھا. کیوں مکمل تھا؟ کس طرح سے پتہ چلا کہ جس دن خدا نے اپنا نور اس کے اندر ڈال دیا تو تمام فرشتے نے اس کو سجدہ کیا کیونکہ وہ نور مکمل تھا. اس سے پہلے تو نور اس کو ملا تھا, آستے 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 مل رہا تھا نور, لیکن جس دن نور مکمل ہوا تھا اس دن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اب فرشتوں کے سجدہ کرنے کو بھی سمجھ لیں اور ہم دوبارہ آئیں گے, میرے کو بھولنے نہیں دینا کہ کون سا علم اس نے دوسروں کو دے دیا تھا. فرشتوں کا سجدہ کرنا. جب کسی مومن کے اوپر پہلا نور آتا ہے تو وہاں پر سجدہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جب یہ نور اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ جیتے جی فنا فی امام ہو جاتا ہے. اب یہاں پر سوچنا اور سوال یہ ہے کہ فنا فی امام کا مطلب ہے کہ امام میں فنا ہو گیا یا امام مومن میں آ گیا. تو اس کا جواب بھی خدا تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا ہے کہ میں نے اپنا نور اس کے اندر پھونک دیا. یعنی کہ امام از خود اس مومن کے دل میں آ جاتے ہیں. جب امام آ جاتے ہیں اس کے دل میں تو بائی ڈیفالٹ سارے فرشتے بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. چونکہ امام اس کے دل میں ہوتا ہے نا, اس وقت اب اس تصور کو آپ کو تھوڑا یوں برین کر کے سوچنا ہوگا. چونکہ امام آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سجدہ کرنے والا آدم خود ہوتا ہے, لیکن
ऐसा अजीब और गरीब एक इवेंट और मोमेंट होता है, एक ऐसी फाइन सेकंड होती है कि जहां पर आदम सोच नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता है कि वो है कि वो इमाम है, क्या है वो, क्योंकि वो दोनों के अंदर यूं मर्ज होते हैं, मैं उसमें और यूं मर्ज होते हैं। देखिए ये यूं मर्ज होते हैं, यूं, कभी वो अपने आप को देखता है, कभी वो इमाम को देखता है, यानी कि वो साजिद भी होता है सुभान अल्लाह, और वो मस्जूद भी होता है, सुभान अल्लाह, यानी कि वो सजदा करने वालों में भी अपने आप को पाता है और सजदा लेने वालों में भी अपने आप को पाता है। एंड दैट्स अ कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजन का वर्ड कहाँ से आया कि मूसा जो है वो गुलाटी मार के गिर गया था, बेहोश हो गया था, ये वो उस मकाम की बात हो रही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुदा में हूं कि खुदा मेरे में, मैं उसमें कि वो मुझ में। ये सिर क़यामत है सुभान अल्लाह, और वो अजीब गरीब एक मुशाहिदा है, अजीब गरीब एक इवेंट है जो ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि स्प्लिट सेकंड के अंदर टेक प्लेस करता है और उसके ऊपर पूरी क़यामत गुजर जाती है। और जब वो आंखें खोलता है तो ऐसा है जैसा वो एक नए तरीके से जिंदा हो गया, या ऐसा है जैसा दुनिया बदल गई है। जाहिर में दुनिया ऐसी जो होती है जैसी है, लेकिन उसकी नज़र में दुनिया बदल जाती है। क्यों बदल जाती है दुनिया? यस्टरडे तक वो एक खलकत था, यानी कि पार्ट ऑफ द दुनिया था, आज वो खालिक होता है, सुभान अल्लाह, तो वो यहाँ से देखता है दुनिया को, इसके लिए दुनिया बदल गई। मुल्ला क्या फरमाता है अपने फरमान में कि जब तुम अपने आप को एक दूसरे को देखते हो तो तुम जिस्म को देखते हो, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो तुम्हारी रूह को देखता हूँ। अब आदम उस मकाम पर खड़ा होता है, अब वो हमको ऐसा नहीं देखता जैसा हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जब वो हमको देख रहा है तो हमारी रूह को देख रहा होता है, उसके लिए दुनिया बदल जाती है और दुनिया को दूसरे तरीके से देखते हैं वो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि सजदा के साथ था। उसमें जो फरिश्तों ने सजदा किया था उसमें दो किस्म के फरिश्ते थे, एक थे जिन्नी फरिश्ते जो इमाम के साथ तशरीफ लाए थे। उसका रेफरेंस भी आपको पता कहाँ है, सूरह कदर के अंदर ये है कि उस दिन इमाम और उसके फरिश्ते आएंगे, और सूरह बकरा के अंदर 210 में है कि जब अली अल्लाह बादलों के साहबान से आएगा तो उसके साथ उसके फरिश्ते भी होंगे। और 89-22 में 89-22, 79-22 आपको ये सारी जगह पर यही बात मिलेंगी। कभी भी इमाम अकेला नहीं आता है, वो हमेशा उसके साथ फरिश्ते को लाता है। ठीक है, ओके। अब आए इंसी फरिश्तों पर। अब उसके जो करीब के जो लोग थे जिसको इसमें आदम मिला हुआ था, मैं आदम सलम नबी की बात कर रहा हूँ, उनमें से वो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत ईमान पाकर नूर को पाया था, अपने नूर को कंप्लीट नहीं किया था, उन तमाम ने आदम की इताअत की और उसको कहा कि तुम हमारे पर सबकत ले गए हो, तुम हम पर सबकत ले गए हो, तो अब हम तुमसे इल्म सीखेंगे, तुम्हारी इताअत करेंगे। अब हमारे ज़माने की मिसाल लें हम, जब हमारे पास पीर हुआ करते थे, हम पीर से क्यों इल्म लेते थे, इमाम से क्यों डायरेक्टली इल्म नहीं लेते थे? हम बाय डिफ़ॉल्ट ये कहते थे कि या पीर साहब आपने हम सब में से सबकत ली है और आप इमाम की कुर्बत को पहुँचे हैं, अब हम आपसे इल्म लेंगे। यानी कि पीर इमाम से इल्म लेता था, हम पीर से इल्म लेते थे। यहाँ दाई का ज़माना था तो हम दाई से इल्म लेते थे, दाई पीर से इल्म लेते थे, पीर इमाम से इल्म लेते थे। तो दाई का पीर से इल्म लेना ऐसा है जैसा उन्होंने उसको सजदा किया, यानी कि उसकी इताअत की, यानी कि उसके इल्म को माना, यकीन किया और उसको फॉलो किया, यानी कि उसको हासिल करने के बाद उसको फॉलो किया। क्यों कि दाई का एक ही काम होता है। और एक बहुत ही अच्छी एक हदीस है या इमाम की कहावत है कि वो मोमिन, ये इमाम मोइस की बात है कि मोमिन मोमिन नहीं है जब तक वो अपने जैसे एक मोमिन ना बना ले। मोमिन मोमिन नहीं है जब तक वो अपने जैसा एक मोमिन ना बना ले, तो दाई दाई नहीं है जब तक वो अपने जैसा एक दाई ना बना ले। दुनिया के अंदर जब कंपटीशन होता है
تو ایک جیتتا ہے باقی سب ہار جاتے ہیں. روحانیت میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے جب ایک جیتتا ہے تو سب جیت جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آدم کے ساتھ جتنے بھی فرشتے تھے وہ سب اس ریس کے اندر آدم کے جیتنے کی وجہ سے جیت گئے تھے اور انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور یہ سجدہ کرتے ہوئے وہ جیت گئے. وہ جیت گئے سجدہ کرنے کی وجہ سے. ان کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑی. آئی تھنک یہ بہت اچھا سودا ہے کہ صرف آپ نے اس کی اطاعت کی اس کے بدلے میں آپ جیت گئے. اب آ جائیں ہم اسماعیلیوں کی مثال میں. اسماعیلی جو امام کی بیعت کرتا ہے اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. دیکھا آپ نے, صرف اس کو سجدہ کیا اس کی اطاعت کرنے کے بدلے میں وہ جیت گئے. کیا جیت گئے؟ جنت کو پا لیا اس نے. ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے, صرف بیعت کی ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک, لیکن پھر بھی وہ جنت کو جیت گیا. کیوں؟ کہ اس نے سب سے بڑا کام کیا. وہ کیا تھی؟ اطاعت. اس کو ایکسیپٹ کر لیا, امام کو ایکسیپٹ کر لیا. وہاں پر انہوں نے آدم کو ایکسیپٹ کر لیا. اور جس نے آدم کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ جنت میں ہونے کے باوجود بھی جنت سے نکالا گیا. وہ کون تھا؟ ابلیس. اب اس کا نکلنا بھی ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو دھکا مار کے کہیں باہر نکال دیا تھا, ایسا نہیں تھا. وہ اسی جنت میں رہتا تھا, وہ اسی جماعت میں جاتا ہوگا, لیکن اب وہ امام کی نظر میں فیوریٹ نہیں تھا جس طرح سے پہلے تھا. اب اس کا فیوریٹ کون ہو گیا تھا؟ آدم ہو گیا تھا, کیونکہ آدم نے اس پر سبقت لی تھی. یعنی کہ وہ ان تمام فرشتوں سے جو جنی تھے اور تمام فرشتے سے جو انسی تھے اس نے چھلانگ مار کر بلند درجے کو حاصل کیا تھا. یعنی کہ وہ نمبر 1 جو مستجیب کا ہوتا ہے اس نے روحانیت کو پا کر نمبر 10 بن گیا تھا وہ. اور نمبر 10 کس کا ہوتا ہے؟ ناطق کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کتنی بڑی چھلانگ لگائی تھی, جبکہ ابلیس جو تھا وہ تقریباً 7-8 نمبر پر تھا, لیکن وہ چھلانگ لگا کے 10 نمبر پہ نہیں پہنچ سکا. اس کا نام تھا حارث بن مرہ. حارث بن مرہ, جس کو ہم ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس زمانے کا ابلیس. ابلیس از جسٹ another name. جس طرح آدم ایک ٹائٹل ہے, ابلیس بھی ایک ٹائٹل ہے. لیکن حارث بن مرہ جو تھا اس زمانے کا وہ فرشتہ تھا جو بہت ہی عالم اور ترقی یافتہ بندہ تھا, اور اس نے اتنی ترقی کی تھی کہ وہ 7 نمبر تک پہنچا تھا. لیکن پھر اس کے دل میں غرور آ گیا اور اس نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہاں پر کوئی زمین کا سجدہ یا پیشانی کا سجدہ نہیں تھا. اطاعت کرتے ہوئے, اس کو مانتے ہوئے, ایکسیپٹ کرتے ہوئے, اور ایکسیپٹ کرتے ہی ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا. یعنی کہ اس کی روحانیت کا جو انعام تھا ان سب کو مل گیا. مبارک. سب کو مل گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اب وہ بات ہوئی نا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. سب کے سب کون تھے؟ وہ یہی فرشتے تھے جن کو انعامی طور پر وہ جنت ملی ہوئی تھی. ارن کس نے کی تھی؟ آدم نے. اور شاید اس کے ساتھ ایک اس کے شاگرد نے جس کو ہوا کہا, اس نے ارن کی تھی. باقی سب کو انعامی طور پہ ملی ہوئی تھی. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ؟ یہاں وہ گندم کے دانے کی کیا بات تھی؟ تو جب یہ سب کے سب مومنین کون سی آسمان کی کسی جنت میں نہیں رہتے تھے. جنت کہتے ہیں امام کے سینکچوری کو, امام کی حفاظت کے اندر رہنا, جماعت خانے میں رہنا, امام کی غربت میں رہنا, سیف پلیس میں رہنا, اس کو جنت کہتے ہیں. اس جگہ پر جب وہ یہ مکمل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اب تم امام کا جو علم ہے وہ تم لوگوں کو دینا شروع کرو. لیکن چونکہ نبوت کا وقت ہے تو آپ امام شناسی کے نچلے لیول کی تعلیم دیں گے, اور جب تک وہ امام شناسی کے بلند درجے پر نہ پہنچے آپ قائم شناسی کی تعلیم نہیں دیں گے. ریممبر قائم چھپا ہوا تھا ادھر. آج زمانے میں کیا حکم ہوا؟ آپ قائم شناسی دیں گے
لیکن جو حقدار نہ ہو اس کا آدم شناسی نہیں دیں گے. اگر ہم آپ کو بے وقت آدم شناسی دیتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ جنت سے نکالنا پڑے باہر نکلو جنت سے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں گے 1 منٹ کے اندر. آئے واپس آدم سرندپی کا قصہ بہت آسان ہے کیونکہ ماضی میں ہے، ہضم کرنا آسان ہے. کرنٹ جو ہے نا ایونٹس بہت مشکل ہے ہضم کرنے. کیوں؟ میں اس کی مثال آپ کو دوں. آپ چشمے کے بغیر اس کتاب کے اندر تھوڑا یوں قریب کر کے کچھ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو دھندلا دھندلا نظر آئے گا. کیوں بتائیں؟ بہت قریب ہے. آپ دور رکھیں گے تو اس کو پڑھ سکیں گے آپ. اس لیے ایونٹس کو ہسٹری میں پڑھنا ہم کو امام نے سکھایا کہ آپ سوچیں آدم کے بارے میں، کیونکہ دور سے دیکھنا آسان ہے تھوڑا سا. اچھا، تو جب یہ تمام شاگردان، جس کو ایک کمبائنلی ہوا کہا گیا، کیونکہ شاگردان ہوا کو کہتے ہیں یا خاتون کو کہتے ہیں، اور اس کا آدم سرندبی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا استاد. استاد مثال ہے مرد کی اور ہوا مثال ہے خاتون کی یا بیوی کی یا شاگرد کی. جب اس کے آدم کے شاگرد تیار ہو گئے، یعنی انہوں نے امام شناسی کو پورا کر لیا، تو انہوں نے کہا اب آپ ہم کو قائم شناسی سکھائیں. ڈو یو ریمبر دیٹ ایونٹ؟ آپ نے کہا بھائی قائم کون ہے، مجھے قائم شناسی کے بارے میں بتاؤ. کب کہا تھا آپ نے؟ جب آپ کانفیڈنس میں آ گئے کہ آپ کو امام شناسی سمجھ میں آ گئی ہے، تو آپ اس کی چوٹی کے اوپر پہنچ کر آپ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے قائم شناسی سکھاؤ. اور جب ہم کو ایسا لگا کہ آپ تیار ہیں تو آپ کو کیا ملا؟ آپ کو ہنٹس ملے تاکہ آپ قائم کو پہچاننے لگے. جب آدم نے ان کو قائم شناسی سکھائی تو ریممبر کہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر آدم قائم چھپا ہوا تھا، اس کو قائم شناسی سکھائی گئی. یہاں تک بھی ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی بھی وہ جنت میں تھے، یعنی کہ امام کی سیفٹی نیٹ کے اندر تھے، سینکچوری کے اندر تھے. اور آپ کو اتنا عجیب و غریب بات بتاؤں کہ آدم کو کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا گیا تھا. اس کا کیا پروف ہے پتہ ہے؟ کہ جب آدم کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو یہ کچھ اور اس میں آدم لے لو انعام کے طور پر. انعام کس کو دینے میں آتا ہے؟ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے. آدم نے اپنا کام پورا کیا تھا، جو کام اس کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اسائنڈ کیا گیا تھا، اس کے بدلے میں اس کا انعام ملا تھا. چونکہ اس کا کام وہاں پر پورا ہو گیا تھا تو اس کو کیا کرنا تھا؟ ہجرت کرنی تھی. اور ہجرت کرنا پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے. ہر پیغمبر کی ہسٹری کے اندر دیکھیں آپ کو ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں ملے گا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہو. کیونکہ جب آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے. یہ پارٹ آف دی کنڈیشن ہے پیغمبروں کی. آپ اس علاقے میں دعوت نہیں کر سکتے ہیں جس علاقے میں آپ کے باپ دادا نے دعوت کی تھی. آپ کو اپنے خود کے علاقے میں جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنی زمین پر اترنا پڑتا ہے. اور جب آپ قصص الانبیاء، سرائر اور جس دن کو غور سے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی وہاں پر. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنز، پرنسپلس، یہ آپ کو سارے پرنسپلس ادھر ملیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آدم کو انعام ملا تھا کہ اس نے اپنا جاب پورا کر لیا تھا. اب یہاں پر جو مسئلہ ہوا تھا اور جو راز کھولا گیا تھا، چونکہ شاگرد کے پیٹ میں بات نہیں رہ رہی تھی، یہ اتنا بڑا راز تھا کہ خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہے تھے. وہ سپوز ٹو بھی بورے من میں رہنا تھا، ان کو روزہ رکھنا تھا، ان کو ہمبل ہونا تھا، اور وہ پیٹ کو سنبھال نہیں سکے اور دے بلڈڈ آؤٹ. انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. کن کو؟ جو حقدار نہیں تھے. اس کی وجہ سے جس طرح سے آدم نے 40 دن میں عبادت پوری کر کے نور کو حاصل کیا تو کریڈٹ کس کو ملی؟
خدا نے کہا میں نے اس کو. اسی طرح سے جب ان کے شاگردوں نے یہ حرکت کی تو بلیم کس پر آیا؟ آج اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم درد دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے کہ آج آپ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں سماتی ہے، آپ کو بدہضمی ہوتی ہے، اور آپ باہر جا کے کسی کو بتائیں گے، آپ کو بولیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ بولیں گے انہوں نے بتایا. ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کو کیا بخش دیں گے؟ لوگ نہیں بخشیں گے کبھی بھی. اس لیے سب سے پہلی شرط کیا رکھی گئی تھی کہ جیسے جیسے آپ کے درجات بلند ہو گئے ایسے ایسے آپ کے اوپر روزہ فرض ہوگا. قرآن کے اندر کیا ہے؟ جب تم رمضان کو پالو، یعنی کہ علی کے رازوں کو پالو، علی زمان علی قائم کے رازوں کو پالو تو روزہ رکھنا. اور یہ 30 دن جو روزہ ہوتا ہے وہ خاموش اس لیے رہنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو ہضم کر سکیں، اس کو ڈائجسٹ کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس میں پورا ہو سکے، تاکہ پہلے خود چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تاکہ یہاں پر جو ہے نا سیونگ اکاؤنٹ بیلنس جب پورا ہو جائے، جب آپ کا دل بھر جائے، ناؤ یو آر ریڈی کہ آپ جو ہے نا وہ معزون کے درجے پر آتے ہیں، معزون مکمل کے درجے پر آتے ہیں، دائی کے درجے پر آتے ہیں، اور پھر دائی سے دائی مطلق بنتے ہیں. جب آپ دائی مطلق بنتے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہیں. ناؤ یو آر اے ٹیچر، جس کو انعام دینا چاہیں دیں. پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ حق دار کو دیتے کہ نہ حق کو دیتے، وہ آپ کے اوپر ہے. نوبڈی از گونا کنٹرول یو. کوئی آپ کو نہیں بول سکتا کہ آپ نے اس کو کیوں قائم شناسی سکھائی، کیونکہ اس کا اجر اور اس کا نقصان دونوں آپ کے لیے. پھر اگر وہ قائم شناس ہوتا ہے تو بھی ثواب آپ کے اوپر ہے، اگر وہ باہر جا کے اس کو خراب کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی آپ ہی کے اوپر ہے، بیکاز یو آر دی ٹیچر نا. تو قائم کے اعظم کے زمانے میں جب انہوں نے قائم کے راز کو نہ سنبھال سکے اور کھول دیا تو ان سب کو کہا گیا کہ تم سب کے سب اب نیچے اتر جاؤ. اب اس نیچے اترنے میں بھی دو بات تھی، دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جن کے پیٹ میں بات نہیں رہی تھی، لیکن ایک وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن سب کو نیچے اترنا پڑا. تو جو لوگ آگے کی طرف سے یعنی کہ سمجھدار تھے وہ نیچے اترے ایز اے دائی، تاکہ وہ جا کے آگے دعوت کرے امام شناسی کی. اور جو لوگ دوسرے تھے وہ نیچے اترے، اس کا مطلب ہے کہ تم دوبارہ سے مستجیب کے لیول پر جاؤ، دوبارہ سے علم کو سیکھو. یعنی کہ آپ کو دوبارہ یہاں آ کر دوبارہ سے پہلی کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ یو فیل دی سیکنڈ کلاس. ہاں، درجات گر گئے اور اس کو دوبارہ سے وہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے. کیونکہ خدا کے وہاں وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ کبھی بھی آپ کو باہر نہیں نکال دیتا ہے. He always give you second chance, second chance, second chance, again and again and again, تاکہ آپ دوبارہ سے اس درجے پہ آئے. بیکاز الٹیمیٹلی وہ کیا کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے؟ آپ کو سارے درجات دینا چاہتا ہے. ریممبر کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرا مومن بنائے. تو امام کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ امیر المومنین ہوتا ہے جو اب سب مومنوں کو اس درجے تک لے کے جاتا ہے. امام دنیا میں آتا ہے تکلیف لے کے اس کے لیے، تاکہ ہم کو وہ اس درجے تک پہنچائے جس درجے پہ وہ خود پہنچا ہوا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. صدام شاہ کا ایک فرمان ہے، ہمیں گھنی تکلیف لینے تمہاری روحની નિજાત માટે આ દુનિયામાં આવ્યા છે. I want to clarify کیونکہ یہ پہلے بھی سنا تھا مجھے کہ پوچھنا تھا، لیکن کہ why امام سے گھنی تکلیف، what was the difficulty? I mean when he is the full nashina of Imameen, everything, so what difficulty ہے؟ آپ دیکھیں کہ امام تین طرح کی I want to use right word کراہت سے گزرتا ہے، عزت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا بولیں گے رائٹ ورڈ ہوگا؟ کٹھنائی. ہاں، کٹھنائی. کٹھنائی. گجراتی کا ورڈ. مشکلات سے گزرتے ہیں وہ امام. تین قسم کی. پہلی جو ہے فزیکل. اب
ہم کو دیکھیں اور امام کو دیکھیں, جسٹ کمپیئر کریں. کبھی ہم کتنے گھنٹے سوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہم فالتو میں ہمارا ادھر ادھر وقت گزارتے ہیں کمپیئر ٹو امام. وہ 22-23 گھنٹے کام کرتے ہیں, یعنی فزیکل باڈی کو بھی اتنی تکلیف دیتے ہیں وہ اپنی. اور فزیکل باڈی از اے فزیکل باڈی, جو آپ کو تکلیف ہو امام کو بھی ہوتی ہے. فزیکل باڈی کو اتنا کستے ہیں, وہ اتنی محنت لیتے ہیں, وہ فزیکل محنت. اب میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مرتبہ امام ایک ہی دن کے اندر کینیڈا کے اندر اور اسی دن کے اندر یورپ کے اندر, یہاں پتہ نہیں رشیا کے اندر لیکچر فرما رہے تھے. ایک ہی دن کے 2 لیکچر ہیں, اینڈ فرام اپوزٹ سائڈ آف دی ورلڈ. آپ کو پتا نا پلین کے اندر جو تکلیف اپنا سفر ہوتا ہے, اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے ہماری فزیکل باڈی کی. لیکن ہی واز ڈوئنگ دیٹ آن سیم ڈے. جب ابھی ریسنٹلی ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ امام ایک جگہ پہ فنش کر کے دوسری جگہ پہ, تو کتنا بھاگا بھی مارا تھک جاتے کہ صبح سے اٹھے بیٹھے ہوئے باڈی تھک گئی ہے. آپ 86 میں امریکہ میں تھے جب مولا آئے تھے یہاں پر. 99 میں آئے ہیں. اچھا, 86 کے اندر مولا نے 8 گھنٹے کانسٹنٹلی بیٹھ کے مہمانی کے کام کیے. 8 گھنٹے کانسٹنٹلی. جماعت چل پھر رہی تھی, ہم اٹھ کے جاتے تھے, لنچ کرتے تھے, واپس آ کے بیٹھتے تھے, مولا اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کین یو امیجن, مولا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اٹھ کے جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے, کیونکہ آپ 2-3 گھنٹے میں پاؤں سو جاتے تھے. اتنی تکلیف جسمانی. جب ہم روحانی ترقی نہیں کرتے ہیں یا جب ہم آپس میں لڑتے ہیں, امام کو اسپریچول تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. محسوس کرتے He feels emotionally hurt. اسپریچول تکلیف سے گزرتا ہے وہ. سیم لائک ان دا ورلڈ, لائک اپنے 2 بچے ہوتے ہیں, اگر وہ آپس میں لڑتے ہیں تو پیرنٹس. That's it. So we can understand that. پھر انٹلیکچولی جب جماعت اس کو نہیں جانتی ہے, اس کے فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں, so he goes through that torture spiritually. کیوں کہ وہ آپ کو فری ول بھی دینا چاہتا ہے, وہ آپ کی فری ول چھیننا نہیں چاہتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہے. So what do? انٹلیکچوئل بہت تکلیف لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں اور تکلیف سے گزرتے ہیں. وہ ہر قسم کے, ہماری تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی تکلیف سے وہ گزرتے ہیں. اور عارف کامل جو ہوتا ہے وہ بھی اسی تکلیف سے گزرتا ہے. کیوں؟ اب وہ اس کے لیے ہر چیز روشن ہوتی ہے. تو جب عارف کامل کے ساتھ, یعنی کہ آدم کے ساتھ جو ابلیس کام کرتے تھا اس زمانے کے اندر, جو تکلیف اس کو دیتا تھا, وہ ساری تکلیف سے گزرتا تھا. اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہجرت کرنی پڑی. وہ بھی ایگزائل کے اندر گئے تھے, 7 ایئر کا ایگزائل لیا تھا. آدم کے والد جو تھے انہوں نے 7 سال تک آدم کو چھپایا, 7 ایئرس تک, ورنہ اس کو قتل کرنے کا پلان تھا. جس طرح حضرت ابو طالب نے حضرت مصطفیٰ کو چھپایا تھا 3 سال تک. سیم انہوں نے چھپایا تھا, ان کے والد نے, آدم کے والد نے. 7 ایئر تک وہ گھومتے رہے زمین پر, الگ الگ جگہوں پر, تاکہ اس کو مکمل ہونا تھا نا, اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. جب وہ ایک دم سے کمپلیٹ ہو گئے تو پھر وہ آگے بولا اب میرے کو مسئلہ نہیں ہے, ایک دم مضبوط ہو کر پھر وہ آئے. تو جنت سے نکالنا, امام کے سیفٹی زون سے باہر آ جانا. اب آپ جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, یو آر ٹیکنگ اے رسک. اب آپ امام کی سیفٹی زون میں نہیں ہے, اور اگر آپ کو جماعت میں لوگوں کو بتایا تو جماعت میں بھی آپ کو تکلیف ہے, آپ کے لیڈر بھی آپ کو تکلیف دیں گے. اینڈ امام ول ناٹ سے اینی تھنگ, کیونکہ یو ایکسیپٹڈ دیٹ جاب. یہ جاب آپ نے اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کیا امام سے. اور امام کا ایک فرمان یاد کریں, آپ لوگ سب فدائی کے اندر ہیں, تو فدائی کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایز اے فدائی ہو سکتا ہے کہ کبھی میں آپ کو ایک ایسا اسائنمنٹ دوں کہ جس کو آپ کسی کو نہ بتا سکیں, آپ کسی کو نہیں بتا سکیں. مشن, ایسا ایک مشن دے گا آپ کسی کو نہیں بتا سکیں گے, اور ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا جان کا خطرہ بھی ہو. تو ڈو یو ایکسیپٹ؟
تو اس وقت جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اگر پھر وہ اس کو جماعت کے لیڈر تکلیف بھی دیتے تو مولا کے اس کو بچاتے نہیں ہیں، فزیکلی نہیں بچاتے، اس کو انعامات ملتے ہیں باطن سے. جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنے زیادہ انعامات ملتے ہیں. وہ مومن خوش ہو جاتا ہے ان تکالیف سے، ان تکالیف سے وہ مومن خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ جس طرح اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اس کے لیے ایک انعام آتا ہے سامنے سے، اور وہ جب انعام کو دیتا ہے تو کیا بولتا ہے، یا مولا یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی، تو نے اس کے بدلے میں میرے کو اتنا بڑا انعام دے دیا. وہ گریان ہو جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ خوش 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 ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی تکلیف کے بدلے میں اتنا بڑا انعام. اور یہ ساری تکالیف سے وہ گزرتا رہتا ہے وداؤٹ سیئنگ اے سنگل ورڈ. تو آدم اور آدم کا جنت سے نکلنا، گندم کا دانہ کھانا ایسا تھا جیسا وہ رات انہوں نے کھول دیا. تو اس کے لیے ایپل جو ہے نا بہت ہی پراپر طریقہ ہے سمجھنے کا، کہ جب آپ ایپل کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کا باطن نظر آتا ہے آپ کو، یہ ہے اس کا باطن کھول دینا. اس لیے شاید کرسچینٹی کے اندر اس کو ایپل کہا گیا، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ایپل از مچ بیٹر ایگزامپل کہ اس کا باطن کھل جاتا ہے. گندم کا دانہ اس لیے یوز کرنے میں آتا ہے کیونکہ گندم کا جو ڈالی ہوتی ہے نا وہ بمثال امام ہے، کہ انہوں نے امام شناسی کا راز کھول دیا تھا. ایپل اس کا باطن کھول دیا تھا. تو یہاں پر میں روکتا ہوں 2 منٹ کے لیے، تاکہ پھر اگر ہمارا کوشچن ہو یا اس کے اندر کوئی تو ہم سمجھ سکیں.